قربانی وہ عمل ہے جو ذوالحجہ کی 10 تاریخ سے شروع ہوگا، 10، 11، 12، 3 دن تک قربانی، اور وہ قربانی وہ عمل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال قربانی فرمائی ہے، آپ نے ہر سال قربانی فرمائی ہے۔ اور پھر کئی مرتبہ یہ عمل ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے قربانی کے لیے سامنے رکھے، قربانی فرمائی، یا اللہ یہ میری طرف سے، میرے اہل بیت کی طرف سے ہے، اور یا اللہ یہ قربانی میری اس امت کے ان افراد کی طرف سے ہے جو ابھی تک قربانی کر نہیں سکے، جو قربانی نہیں کر سکے، میں اپنی امت کے ان افراد کی طرف سے قربانی کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی فرمائی اور امت کی طرف سے بھی فرمائی۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمیشہ معمول تھا کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانی فرماتے، اپنی طرف سے بھی قربانی فرماتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی فرماتے۔ تو میرے بھائیوں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے محسن اعظم سب سے زیادہ جس ہستی نے ہم پہ احسان فرمایا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ہستی ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے جو صاحب استطاعت ہیں اپنی طرف سے قربانی کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کریں۔ عظیم نیکی ہے، عظیم عمل ہے۔ تو آپ نے 10 سال تک قربانی فرمائی اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قربانی کے جانور کو اتنا محبوب رکھتے ہیں کہ جو ہی قربانی کرنے والا قربانی کے جانور کو ذبح کرتا ہے، ابھی خون زمین پہ گرتا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس خون کو پہلے ہی قبول فرما لیتے ہیں، وہ جانور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا قیامت کے دن یہ جانور آئے گا، اپنے بالوں کے ساتھ آئے گا، یہ جانور آئے گا اپنے سینگوں کے ساتھ آئے گا، اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا، اللہ اس کے ایک ایک عضو کا بدلہ دیں گے اور وزن فرمائیں گے۔ اور فرمایا قربانی کا جانور کے جسم پہ جتنے بال ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہر بال کے بدلے میں نیکی عطا فرماتے ہیں۔ اور صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کئی جانور تو ایسے ہیں ان کے وجود پہ بال ہوتے ہیں، اور کئی جانور آتے ہیں فصوف، ان کے جسم پہ اون ہوتا ہے، بال نہیں ہوتے۔ فرمایا جو اون ہے، اون کا جو ایک ایک ذرہ ہے، ایک ایک بال ہے، اللہ تعالیٰ اس کے برابر نیکی عطا فرمائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید فرمائی، یہ حدیث سن لیں۔ فرمایا من وجد ساعۃ ان یضحی فلم یضحی، جس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ نے وسعت عطا فرمائی ہے، ہاں یہ حدیث اچھی طرح یاد رکھ لیں، من وجد ساعۃ، جس کے پاس وسعت ہے، چاہے وسعت باپ کے پاس ہے اور صاحب وسعت بیٹا ہے، صاحب وسعت خامد ہے، صاحب وسعت بیوی ہے، صاحب وسعت بڑا بھائی ہے، صاحب وسعت چھوٹا بھائی ہے، من وجد ساعۃ، جس کو بھی اللہ نے وسعت عطا فرمائی ہے وہ قربانی کر سکتا ہے، قربانی کے لیے وسعت ہے۔ فرمایا صاحب وسعت قربانی نہیں کرے گا تو فلا یحضرن مصلانا، ایسا شخص ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ کیا معنی عیدگاہ کے قریب آنے کا؟ اس لیے کہ عید کی نماز پڑھنے کا حق اور عید کی نماز اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام پہ رکھی ہے۔ مسلمان نماز عید کے لیے عیدگاہ میں آتے ہیں، تو فرمایا جو صاحب وسعت قربانی نہ کرے فلا یحضرن مصلانا، ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اور یہ قربانی کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، قربانی کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کا یہ طریقہ ہے۔ ویسے قربانی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جانور پیش کرنا ہر امت میں رہا ہے، سیدنا آدم علیہ السلام سے قربانی کا عمل شروع ہوا اور ہر شریعت میں قربانی رہی ہے۔ اور یہاں یاد رکھ لیں
یہ قربانی اللہ تعالیٰ نے اس شریعت کو اور اس امت کو عطا فرمائی، اور ساتھ ہی اللہ نے بڑی رحمت کا، بڑے کرم کا معاملہ فرمایا۔ وہ کیا؟ پہلی امتوں میں قربانی ہوتی تھی اور حکم یہ تھا کہ قربانی کرو، بس کر کے جانور کو کسی بلند جگہ پہ، چوٹی پہ رکھ دو، اور پھر پتہ چل جاتا تھا کہ قربانی قبول ہوئی ہے کہ قبول نہیں ہوئی۔ علی الاعلان اظہار ہو جاتا تھا، پتہ چل جاتا تھا۔ جس کی قربانی کو آسمان سے آنے والی آگ جلا دیتی تھی، آگ نے قربانی کے جانور کو جلا دیا، معلوم ہوا قربانی قبول ہو گئی ہے۔ اور جس کی قربانی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی تھی، وہ جانور قربانی کا اور وہ چیز قربانی کی ایسے ہی پڑی رہتی تھی، پتہ چل جاتا تھا کہ فلاں کی قربانی قبول، فلاں کی مردود۔ حضرات گرامی، اگر آج بھی ایسا ہی معاملہ ہوتا تو کیا رسوائی اور کیا ذلت ہوتی۔ اور آج کا یہ دور تو میڈیا کا دور ہے، جو ایک ایک بات کو، بات کی کھال اتار کے لے آتے ہیں، اور وہ دور تو ایسا نہ تھا۔ تو اس دور میں کیا ذلت اور کیا رسوائی کا عالم ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا، بس اللہ کی بارگاہ میں قربانی کا جانور ذبح کر دو، قبول ہے یا نہیں ہے پتہ ہی نہیں ہے، یہ معاملہ اللہ کے پاس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم فرمایا، ہمارے پردے رکھ لیے۔